الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ ہمیں چاہیے برکت کے حصول کے لیے، رحمت کے حصول کے لیے، زحمتوں کو دور کرنے کے لیے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافے کے لیے درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ البرکت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں اضافے کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عمل ذکر کیے، ایک کہ کسی خوش الحان ثنا خاں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت اقدس کو سنا جائے، اور دوسرا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کی کثرت کی جائے۔ یہ دونوں عمل عشق و محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے نکاح اور میاں بیوی کے حقوق۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے، یعنی مرد کے لیے عورت حلال ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول، مثلا ایک کہے کہ میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کرنا کہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت لفظ نکاح کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح کا معنی اور نکاح کو نکاح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا مطلب ہے ضم ہونا، یعنی ملنا ہے۔ نکاح کو نکاح کہنے کی وجہ اور نکاح کا معنی ہے ضم ہونا، جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملنا یا مل جانا۔ چونکہ نکاح کی وجہ سے 2 شخص یعنی میاں اور بیوی اور 2 خاندان، دونوں کے آپس کے جو سسرال ہیں وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اس لیے اس عمل کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بارے میں اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی مذہبی طور پر فقط اس کی کوئی فضیلت ہے، باقی اس کے اندر کوئی افادیت و اہمیت نہیں ہے، ایسی ہرگز بات نہیں۔ اول تو ایک مسلمان کے لیے مذہبی پہلی بنیادی چیز ہے، غیر مذہب ہونا بھی کون سی کوئی لیاقت مندی کی چیز ہے اور کون سی کوئی قابلیت والی چیز ہے۔ تو نکاح کے بے شمار فوائد اور حکمتیں ہیں۔ اللہ رسول نے جو نکاح کے بارے میں احکامات دیے، اس کے فضائل، پھر اس کے بعد میاں بیوی کے جو حقوق ہے، جو انشاءاللہ آج سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ ہر گھر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ معاشرتی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی نکاح کے روپ میں ڈھلتے ہیں تو اولاد کو نسب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اب ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان میں بھی جا بجا ایسے سانحے، ایسے واقعے رونما ہوتے ہیں کہ کھیت کھلیانوں سے، حتیٰ کہ کوڑا دانوں سے مردہ یا زندہ بچے برآمد ہوتے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ بے راہ روی کو اختیار کیا گیا، اور اس کا جو نتیجہ تھا اس اولاد کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ کیا ہے اس کے تسلیم نہ کرنے کی، کہ وہ اولاد ناجائز ذریعے سے پیدا ہوئی۔ نکاح ایک بندھن ہے جو صرف میاں اور بیوی کو آپس میں نہیں ملاتا، بلکہ 2 گھروں کو آپس میں ملاتا ہے، 2 خاندانوں کو آپس میں ملاتا ہے،
اور دو قبیلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت تو لکھتے ہیں کہ نکاح اگر پچھلی ہسٹریوں کو پڑھا جائے تو دو ملکوں کے آپس میں ملنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ دیکھیے کتنے رشتوں کے اندر انسان پرویا ہوا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماما ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے کے سارے رشتے شادی کے ایک بندھن کی بدولت بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس کا اپنا ہی نسب نہیں ہوتا تو بتائیے کہ وہ ان رشتوں کے بارے میں اس کے ساتھ یہ رشتے نتھی کیسے ہو سکتے ہیں، کس انداز پر ہو سکتے ہیں۔ نکاح ایک مربوط سسٹم اور نظام ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس محض جنسی تسکین کے لیے جز وقتی جو خلوت اختیار کی جائے، زنا اور بدکاری کا ارتکاب کیا جائے، وہ عورت اس کو اپنے اس جسم فروشی پہ چند سکے وصول ہو جائیں گے، دنیا کے چند روپے اس کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اس کو بیوی ہونے کا جو مقدس رشتہ ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر جو اس حیثیت سے عزت ہوتی ہے وہ اس کو دستیاب نہیں ہوتی، اور پھر اس ذریعے سے اگر وہ امید سے ہو جائے تو وہ ایک مان اور عزت کے ساتھ اس اولاد کو نہیں رکھ پاتی، گلے گھونٹ دیتے ہیں۔ اور باقی جیسے میں نے عرض کر دیا، خصوصاً یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور ایسے بڑے ممالک کے اندر جہاں جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا جاتا ہے، وہاں یہ کیسز ہمارے اس خطے سے کی نسبت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر نکاح ایک خوشگوار زندگی ہے کہ میاں بیوی کہتے ہیں ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اپنے دل کی بات شوہر اپنی بیوی سے کر سکتا ہے اور بیوی اپنے دل کی بات اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ سسٹم اٹھا دیا جائے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کر دیا تو یہ صورتحال بھی نظر نہیں آتی۔ یورپ کے کورٹس کے اندر طلاقوں یا جدائیوں کے جتنے کیسز پیش ہوتے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق ان میں سے اکثر کیسز کا تعلق نفسیاتی پہلوؤں سے ہوتا ہے، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ جو اس طرز کو اختیار کرتے۔ وجہ کہ ان کا جو ایک نظام کار ہے کہ معاذ اللہ تعالی ایک کو شوہر بھی قرار دیا گیا ہے اور پھر ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار افراد جن کو بوائے فرینڈ کا نام دے کر بے راہ روی کو اختیار کیا جاتا ہے، تو کوئی کسی کا کنٹرول ضبط نہیں۔ ایسے ہے جیسے جنگل کا سما ہے، جس کا دل چاہا کسی کو وحشت کا نشانہ بنائے، جس کا دل چاہا کسی کو ہوس کا نشانہ بنائے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے اس معاملے کے اندر حقوق مرتب نہیں ہے۔ الحمدللہ دین اسلام میں جو نکاح کا معاملہ ہے، اور یہ آج سے ہی نہیں ہے، سب سے پہلا نکاح سیدنا آدم صفی اللہ و سیدتنا حوا ان کا ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ ان کی پسلی کی ہڈی سے سیدتنا حوا سلام اللہ تعالی علیہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ ایک حی زندہ فرد کی پسلی کی ہڈی سے بی بی پاک کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس لیے ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ سرکار سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اپنے سرہانے جب ان کو ملاحظہ کیا اور آپ ان کی طرف انس آپ کو حاصل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام اس کا حق مہر ادا کیجیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی میں اس کا حق مہر کیا ادا کروں؟ تو فرمایا گیا کہ میرے حبیب علیہ السلام پہ 10 مرتبہ دروشی پڑھا جائے، یہ اس کا حق مہر ہے۔ تو کائنات کا یہ پہلا نکاح جنت کے اندر ہوا، اور کائنات کے پہلے نکاح کا پہلا حق مہر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود شریف پڑھنا قرار پایا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں سورہ رعد ہے اور سورہ رعد کی آیت نمبر 38 ہے، ارشاد فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پہلے جتنے رسل و انبیاء علیہ السلام گزرے انہوں نے نکاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسی طریقہ کے ساتھ حدیث شریف جو ترمذی کتاب النکاح کے اندر ہے،
حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 1 الحیاء، حیا کرنا۔ کل حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر میں ذکر کیا گیا کہ حیا مومن کا زیور ہے۔ حیا اور ایمان اکٹھے ہیں، ایک چیز رخصت ہوتی ہے دوسری خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ اور رسل و انبیاء کا فرمان بیان ہوا کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو، ان کی ذاتوں کا ایک پہلو حیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا والتعطر، عطر لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور جان نور علیہ السلام کے پسینے سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ تھی۔ جانے جہاں علیہ السلام جن گلیوں سے گزر فرماتے وہ گلیاں مہک جاتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتائے عشق رسالت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ ان مناظر کی عکاسی کچھ اس طرح کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ السلام کی جو گزر ہے، اس گزر کی کیفیت جو ہے وہ امام عاشقاں یوں بیان کرتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ ایک اور مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت اپنے عشق و محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار۔ زمین عنبر ہو جاتی ہے، ہوا عنبر سے عبیر ہو جاتی ہے، معطر ہو جاتی ہے، اور کستوری جو ہے وہ غبار جو اڑتی ہے، غبار گرد اور غبار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کستوری بن جاتی ہے۔ احمد رضا کب کا عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطر لگایا تاکہ امت کو سنت نصیب ہو جائے، وہ سنت سمجھ کر عطر لگائیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اگر میری امت کا مشکل میں پڑنا مجھ پہ گرا نہ گزرتا تو میں فرض کر دیتا کہ جب مسجد میں جایا کریں تو خوشبو لگا کے جایا کریں۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم محلوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم فرماتے اور ان مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا حکم فرماتے۔ مسجد میں جاؤ تو خوشبو لگا کر جاؤ، پھر مسجد کے اندر خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ تو خوشبو رسل و انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مبارک سنت میں سے ہے۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ عطر ہمیشہ سنت سمجھ کر لگایا جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں خوشبو لگا رہا ہوں اور پھر دیکھیے جناب دھاگ بیٹھے گی اور یہ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گی دھاگ، لیکن نیت المؤمن خیر من عملیہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر نیت سنت کی ادائیگی کی کر لیں گے تو خوشبو تو پھر بھی لگائی ہے لوگوں کو آ ہی جائے گی، البتہ سنت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ دوسری سنت ہے رسل و انبیاء علیہ السلام کی۔ اور تیسری فرمایا والسواک، مسواک کرنا۔ مسواک خود ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی پسندیدہ سنت، احادیث و روایات میں یہ مضامین موجود ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام آستانہ پاک پہ تشریف لاتے تو مسواک فرماتے، استراحت سے قبل حضور مسواک فرماتے، چشم اقدس کھلتی بیداری پر حضور مسواک فرماتے، وضو کے ساتھ مسواک فرماتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور ایک روایت میں ذکر ہوا کہ مسواک کر کے پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا اور ٹوتھ برش کا استعمال ناجائز و ممنوع نہیں ہے، یہ بھی مختلف اوقات کار میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس قسم کی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں چکناہٹ والی، خصوصاً آج کل ماہ رمضان کے اندر سحری افطاری میں، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ دانتوں سے چپکے رہتے ہیں، تو پیسٹ وغیرہ اس کی دوری کا سبب ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں پیسٹ کے استعمال سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر پیسٹ حلق سے نیچے اتر گئی برش کرتے وقت تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جس میں احتیاط نہ رہ پائے اور خدشہ ہی خدشہ ہو تو پھر اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے تاکہ بندے کا روزہ ضائع نہ ہو۔ تو مسواک کو
نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کیا جائے، رسل و انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے۔ اور تیسری چیز جو رسل و انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے وہ فرمایا والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ نکاح کی ترغیب دی، حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں 18واں سپارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔ تو خصوصاً میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری کتنی ہوتی ہے اپنی اولاد کا نکاح کرنا، یا اگر بچے یتیمی میں یا بلوغت کے اندر آ گئے ہیں تو پھر دادا دادی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہم گفتگو میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ جانے جہاں وسیلہ بے کساں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو، یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، فرما من احب فطرتی، جو شخص ہماری فطرت، یہاں فطرت سے مراد دین اسلام سے محبت کرتا ہے، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، اسے چاہیے کہ میری سنت کو اختیار کرے۔ اور فرمایا وَمِن سُنَّتِ النِّكَاحِ، اور نکاح کرنا بھی میری سنت میں سے ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، میرے طریقے سے ہے۔ فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، اور جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا، وہ مجھ سے نہیں، مطلب ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے ہماری سنت سے روح گردانی کی وہ ہم میں سے نہیں، مطلب کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ نکاح کے فوائد اور فضائل، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرما دینا کافی ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام کے لیے یہی بات کافی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پر نور علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نکاح کے فضائل اور فوائد جو ہیں اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمائے، تاکہ امت کو اس کی زیادہ سے زیادہ ترغیب حاصل ہو۔ چنانچہ یہ حدیث شریف مصنف عبد الرزاق کی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا، نکاح کرو، اور نکاح کے ذریعے تکثروا، اولاد کی کثرت حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب دوسری امتوں پہ فخر کروں گا۔ نکاح کرو، نکاح کے ذریعے کثرت اولاد کا جو حصول ہے وہ کرو، قیامت والے دن میں اپنی امت پر دوسری امتوں کے سامنے فخر کروں گا۔ یہاں فخر سے مراد کیا ہے؟ احادیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ قیامت والے دن مختلف رسل و انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، کسی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 100 ہوں گے، علی حاصل قیاس۔ سب سے زیادہ تعداد قیامت والے دن حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور حضور علیہ السلام باتوں پر لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، اور بعض لوگ محض چرب زبانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے تو ہندو اچھے ہیں، معاذ اللہ، ہم سے تو فلاں اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے، ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ہم حبیب اللہ کی امت میں سے ہیں، محبوب خدا کی امت میں سے ہیں، اللہ کے آخری نبی کی امت میں سے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کی شان قیامت والے دن یہ جو فرمایا وہ میری امت کی شان دیکھ کر ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ صحیح مسلم وضو کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ جو تم وضو کرتے ہو، یہ اعضائے وضو، یعنی جو وضو کے اندر جسم کے حصے دھوئے جاتے ہیں، وضو کا پانی قیامت کے دن سفیدی کا سبب ہوگا۔ اس امت کے حفاظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ قیامت کے دن روشن تاج سجائے جائیں گے۔ اور پھر اس سے بڑی فضیلت کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کسی بھی امت کا کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو محض لوگوں پہ دھاگ بٹھانے کے لیے،
اپنے الفاظ کی ہنر کاری کا جماؤ رکھنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دینا ہم سے ہندو اچھے، معاذ اللہ مجوسی اچھے، فلاں اچھے، خیال کرنا چاہیے اپنا نہیں تو کم از کم یہ تو خیال کرنا چاہیے ہم امت کس کی ہیں، رحمت للعالمین کی امت، محبوب خدا کی امت، سید الانبیاء کی امت. اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے ہم پر کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر تگ و دو کے، بغیر کسی ورد وظیفے اور چلے کے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، اور محض اپنے کرم سے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا. اور ماننے والوں میں اللہ کریم نے ہم نے رکھا، ایمان والوں میں الحمدللہ اللہ کریم نے ہم نے رکھا، اللہ کریم نے ہم کو رکھا ہے. دراصل جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ بات تجرباتی بھی ہے اور مشاہداتی بھی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم کو، مفت کے اندر جو چیز ملتی ہے اس کی قدر بہت کم کی جاتی ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. اور خود محنت کر کے 10 روپے بھی کمائے ہوں تو وہ 10 روپے بھی بڑے قیمتی محسوس ہوتے ہیں. ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں ہماری آنکھیں کھلی الحمدللہ، مسلم گھرانوں کے اندر، اور ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا. اب ہم کیا جانیں کہ اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. اس کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی جائے کہ شام و سحر جن کو دامن اسلام میں آنے کے سبب مارا اور پیٹا جاتا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کی بقا کتنا اہم فریضہ ہے یہ کربلا والوں سے پوچھا جائے. 6 ماہ کی کلیاں بھی قربان کر دی گئی. 18 سال کے ایسے جوان کہ جن کا چہرہ عکس جمال مصطفیٰ ہے وہ کربلا کی ریت میں شہادت کے بعد نظر آتے ہیں، اور خود سید الشہداء کا سر انور نیزے پر بلند ہے. تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو ان سے پوچھیے جناب کہ اسلام کیا ہے. یہاں تو معمولی سی نزاکت کے ساتھ کہہ دیا ہم سے فلاں اچھے، آپ کیوں نہیں اچھے، کیوں نہیں عمل کرتے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. اگر یہاں چوری چکاری ہے، ملاوٹ ہے، مثلا جیسا کہ رمضان شریف آتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان مہنگائی کر دیں گے، مسجد میں کسی نے چپل اٹھا لی تو بس یہی کہیں گے مسلمان کا کام ہوگا. خدا کا خوف کرنا چاہیے. کیا اسلام چوری کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام ملاوٹ کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کا حکم دیتا ہے؟ اسلام ہم نے نہیں پڑھا. شاعر نے کہا تھا غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. فرق ہم میں آیا ہے، اسلام میں نہیں ہے. اسلام حق تھا، حق ہے، حق رہے گا، غالب تھا، غالب ہے، اور انشاءاللہ عز و جل غالب رہے گا. چاہے کتنے طوفان آئے، کتنے جکڑ چلے، کتنے فتنے، کتنی شورشیں ہوں، اسلام انشاءاللہ ہمیشہ غالب رہے گا. یہی دین حق ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو محض لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس قسم کی یاوہ گوئی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. اسے فخر کرنا چاہیے کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو خیر بات لمبی ہو گئی اور بیجا بھی نہیں ہوئی. یعنی سرکار فرماتے ہیں نکاح کرو، زیادہ اولاد اس سے حاصل کرو، ہم قیامت والے دن دوسری امتوں کے سامنے اپنی امت پہ فخر کریں گے. ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے، یہ نسائی کتاب النکاح کے اندر ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے. یعنی جس کے پاس اس کے خرچ اخراجات بھی ہوں اور وہ خود نکاح کے قابل بھی ہو تو وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو جھکانے والا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کا محافظ ہے. وَمَن لَّا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاهٌ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کہ روزے اس کے لیے ڈھال ہیں. یہ جو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے، شرمگاہ کا محافظ ہے، صاف بات ہے کہ کنواری حالت کے اندر پھر رہا ہے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے جناب؟ بد نگاہی کا ارتکاب کر رہا ہے. کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، معاشرے میں فتنہ پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، دوسرے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے کا سبب بن رہا ہے. اور بدقسمتی سے اب یہ چیزیں ہمارے ہاں کلچر کا روپ دھار چکی ہیں. یہ کلچر ہو گیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ. یعنی معصیت اور جرم و خطا کو کلچر قرار دے دینا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. تو جب اس کے آنگن کے اندر
اس کی بیوی موجود ہے تو کم از کم اس کی نگاہ کسی غیر کی طرف نہیں اٹھے گی. اور پھر انسان کو جو خواہش ہوتی ہے اس خواہش کی تکمیل وہ ناجائز ذریعے سے نہیں بلکہ نکاح کی صورت میں جو بیوی اس کے پاس موجود ہے وہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا. ایک اور حدیث سماعت کیجئے. یہ حدیث مبارک امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کی. جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. فلیتق اللہ فی النصف، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اور اس پہ آدھے دین کی تکمیل کا جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. بے راہ روی سے بچ گیا، بد نگاہی سے بچ گیا. امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے. آج سوشل میڈیا پر ہم مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کسی کا سر مونڈا جا رہا ہے، کسی کا منہ کالا کیا جا رہا ہے، کسی کے وجود پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، وہ سر جھکا رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے. اور ایسا معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہ سر جھکا رہی ہیں، منہ چھپا رہی ہیں، لیکن وہ کیمرے پہ ویڈیو بنانے والے جن کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ دینا ہے تو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان کا منہ اٹھوا کر دکھا رہے ہیں کہ پورے معاشرے کے اندر یہ ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اور پھر بعض لوگ معاذ اللہ اس عمل کے بعد خودکشی کا ارتکاب کرتے ہیں. بولے اب میں اپنے علاقے میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیسے زندہ رہوں، کس طرح سر اٹھا کے چلوں، کس طرح لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کروں. تو وہ 2 گھڑیوں کی ہوس اور 2 گھڑیوں کی جو خواہش تھی اس نے اس نیج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ معزز سے معزز جو معاشرے میں سمجھا جاتا تھا آج معاذ اللہ وہ ذلت و رسوائی کا شکار نظر آ رہا ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے. اگر ہم خلافت راشدہ کے دور کے بعد کے اندر آتے چلے جائیں، اور اس کے لیے آپ امام سیوطی رحمہ اللہ کی تاریخ الخلفاء کو پڑھ لیں، باقی جو تاریخی کتابیں البدایہ ہو اور وہ تاریخ طبری ہو ان کو دیکھیں آپ کہ بڑے بڑے بادشاہ، اور بلکہ ہمارے ماضی قریب کے اندر بر صغیر پر مغلیہ خاندان کا جو راج پاٹ رہا ہے اور اس سے پہلے جو راج پاٹ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ بادشاہوں کی جو زندگیاں تھیں وہ ان کے جو مزاج تھے، کیونکہ پیسہ پاس ہے، اختیار پاس ہے، اتھارٹی موجود ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، تو پوری اسکیموں کے ساتھ دشمن نے استعمال جب کیا ہے. دشمن صرف تلوار ہی استعمال نہیں کرتا، وہ اس سے اور زیادہ وار بھی استعمال کرتا ہے. اور عورت ایک بہت بڑا وار ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کو اسلامی مملکتوں کے بادشاہ کہلانے والوں کے لیے استعمال کیا گیا. اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہتھیار کامیاب جگہ پر اس نے، یعنی اس کا ہدف پورا ہوا، اس نے پورے نشانے پہ جا کے اپنا جو وار تھا وہ کیا. تو شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے. تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. وہ اس ذلت سے بچے گا، اس خاری سے بچے گا، اس رسوائی سے بچے گا، اس ہمہ ہمی سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اور پھر سرکار فرماتے باقی آدھے دین کے متعلقہ وہ اللہ سے ڈرے. یعنی تقوی باقی جتنے معاملات ہیں وہ عبادات کے ہیں، معاملات ہیں، ان معاملوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. اور نکاح کتنا اہم ہے. مسند الفردوس کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا، مجھ سے 2/3 دین جو ہے وہ بچا لیا. دیکھیں جنسی ہراسگی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور اس کے کتنے مضر اثرات ہوتے ہیں، کس قدر ہوتا ہے. یہ کورٹ میرج انشاءاللہ ہم آگے یہ مسائل بھی ذکر کریں گے. آج کی نشست میں یہ سارا عنوان نہیں ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. آپ بھی تسلی رکھیے اور اس عنوان کو غور سے آخر تک بھی سنیں اور کل والا حصہ بھی سنیں. اور مجھے نہیں پتا کہ کل بھی یہ مضمون مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک گھرانے سے ریلیٹڈ مضمون ہے. اور میرا مقصود یہ بھی ہے کہ جو لوگ صرف یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ بس جی دین تو تسبیح پھیرنے کا نام ہے،
ان لوگوں کو بھی یہ باتیں سنائیے کہ دین نے زندگی کے ہر شعبے میں دستگیری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ ہمارا دین، اور تسبیح چلانا کون سا کچھ جرم ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو بندہ بنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کے اندر ہے، بڑا مختصر سا مضمون ہے، ایک سطر کا ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سب سے اولا والا ہمارا نبی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر اور تعلق نہیں دیکھا گیا۔ آج کل یہ لو شب کی باتیں بڑی عام ہوتی ہیں جناب، کہ لڑکے کہہ رہے ہیں مجھے فلاں سے محبت ہے، لڑکی کہہ رہی مجھے فلاں سے محبت ہے، اور یہ جب سے سوشل میڈیا پروان چڑھا ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت کے سورسز، اس کے ذرائع کے اندر اضافہ ہوا ہے، تب سے یہ خمار زیادہ چڑھ چکا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھاگ کر گئے جناب، کورٹ میرج کر لیا۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی والی باتیں باہر سڑکوں کے اندر کروا رہے ہیں، یہ ہم ان کی بات کو درست کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ جو اللہ رسول نے فرما حق وہی ہے، خالق رب ہے، بنانے والا رب ہے جل شانہ۔ عورت ناقص العقل ہے۔ نمبر 2، مرد کی بنسبت یہ کمزور ہے۔ نمبر 3، مرد کی بنسبت اس کے اندر خواہش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، جذباتی ہوتی ہے، اور جذبات کے اندر آ کر فیصلے اکثر درست نہیں ہوا کرتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے۔ اب وہ جناب وہی میسیجز کا سلسلہ اور لو شب کی باتیں، اور پھر بیچ میں ادھر آئے جناب میر تقی میر اور مرزا غالب اور ساگر صدیقی اور فلاں اور فلاں، اب شعر و شاعری شروع ہو گئی جناب، بس لے گئے باغات کے اندر، پہنچ گئے جنت میں جناب۔ اور آخری قدم کیا اٹھانا ہے جناب؟ بھاگ کر گئے۔ تحفظ کہاں سے ملے گا؟ کورٹ سے ملے گا۔ چلیے ہو گیا۔ اب دونوں گھروں کی ٹیمیں جناب میدان میں اتر آئیں۔ اب میدان میں اتر آئی ہیں تو رزلٹ کیا برآمد ہو رہے ہیں؟ نمبر 1، لڑکی والوں نے پریشر زیادہ ڈالا، تو عاشق صاحب جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ بیٹھتے ہیں، اور عاشق صاحب ہفتے 2 ہفتے بعد، مہینہ 2 مہینے بعد ہی ان کے دباؤ اور پریشر میں آ کر جو کہہ دیتے جان دے دیں گے، سر کٹا دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب عاشق صاحب لکھ کے دے رہے ہیں 3 طلاقیں۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن ہوا کیا؟ عاشق کا عشق تمام ہوا، اور جس کو معشوقہ قرار دیا تھا اس کی اب کیا عزت بچی ہے؟ اور اکثر جگہ پر بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ غیرت کے نام پر وہ باپ نے، بھائی نے اس کا قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اس کو۔ ابھی چند دن پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس سے بھی دل خراش واقعات ہیں۔ اچھا، پھر یا دوسرا نمبر آ گیا، ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کوئی نہیں، گزر لینے دو 4 دن، پھر آپس میں سلام دعا بڑھائی جاتی ہے، چلو جی تم ہمارے گھر آ جاؤ، ہم اب عزت سے گھر سے رخصت کریں گے، لیکن اندر طیش ہوتا ہے۔ اور اب اس کو کہا جاتا ہے بلاؤ اپنے میاں کو، میاں کو بلایا تو اب یہ باتیں بھی سوشل میڈیا پہ عام آ رہی ہیں، ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، بازو کاٹے جا رہے ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں، ختم کر دیا۔ اب ایک کا قتل ہو گیا تو کیا مطلب قصہ تمام ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ عشق کے نام پر ہوس کی جو آگ جلی تھی، ابھی بھی اس کی چنگاریاں پوٹ رہی ہیں کہ ایک کا مر گیا، ان کا گھر الگ اجڑ گیا، اور دوسرے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور وہ مرڈر کے کیس بھگتنے کے اندر خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو پھر سر پہ ہاتھ رکھنا کہ اب کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ 30-32 سال ہو گئے ہمیں بھی واعظ و نصیحت کے شعبے سے وابستہ، اپنے مرشد پاک کی برکت سے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ نصیحت قبول کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو ہماری اکثریت وہ ہوتی ہے کہ ہمیں مسئلہ ہماری خواہش کے مطابق اگر مولانا جواب دیں تو فابہا، وگرنہ ہم تو ٹکے کھڑے ہیں جہاں ٹکے کھڑے ہیں۔ کف حسرت جب بندہ ملتا ہے تو یہ بات اہم ہے کہ گیا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ کوئی پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوئی گیا ہوا نو کدی موڑ کے نہیں لے آیا۔ ایسے اشعار حضرت پیر وارث شاہ کے کلام میں ملتے ہیں، گئے ہوئے نو کو موڑ کے نہیں لے آیا۔
حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مشہور ہے، عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھی آپ دفنائے۔ ایک جانے والے واپس کبھی نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اور دوسرا، جو وقت گزر چکا ہوتا ہے وہ وقت پھر بندے کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ صوفیہ کرام رحمہم اللہ علم یہی فرمایا کرتے تھے کہ وقت ضائع نہ کرو، یہ وقت اور زندگی بنانے کے لیے ہے، اجاڑنے اور بگاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کو پامال کر دیتا ہے اور وقت کی وقعت نہیں رکھتا، وقت بتاتا ہے کہ کسی وقت ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اس کی وقعت کہیں نظر نہیں آیا کرتی۔ تو پھر کف اسد ملنے کا کیا رزلٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا؟ کچھ بھی نہیں۔ بے محبت ہے، یہاں ماں باپ کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر کفر والا معاملہ درست ہو، کوئی آر والا معاملہ نہ ہو، اور وہ دنائی کے ساتھ غور کریں، انا کا مسئلہ وہ بھی نہ بنائیں، کیونکہ زندگی جوڑے نے بتانی ہوتی ہے، انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، تو باعزت طریقے سے یہ کام کر لیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر اور تعلق کوئی نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا معاملہ معاذ اللہ یوں کہہ لیجئے کہ میسجوں سے ٹیلی فون اور ٹیلی فون سے پھر باہر فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں کہ بہت ساری ایسی دکانیں کھانے پینے کی ہیں جو چلتی ان دھندوں کے زور پر ہیں۔ تو میل ملاقاتوں کے جو مقامات ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جہاں ایک غیر مرد اور غیر عورت اکٹھے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو جہاں تیسرا شیطان ہوگا وہاں خیر کی امید کہاں پر ہوگی؟ خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے جناب میں تو بڑا دیالو ہوں اور میں تو بڑا جناب ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا، تو صوفی باصفا سیدی الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ آئیے چھٹی حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر میں نقل کی۔ نبی مکرم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں سے، اور ایک روایت کے مطابق 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ امام عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التحسیر شرح جامع الصغیر میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ آدمی کے حواس قابو میں رہتے ہیں، حوصلے مضبوط ہوتے ہیں، اور اسے خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور خشوع و خضوع ہی عبادت کی روح ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ عظیم صوفی بزرگ اور باطنی امراض کے اسپیشلسٹ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ احیاء العلوم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نکاح کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1 اولاد حاصل ہونا، نمبر 2 شہوت ٹوٹنا یعنی کم ہونا، نمبر 3 گھر کے معاملات کو چلانا، نمبر 4 خاندان میں اضافہ ہونا، نمبر 5 عورتوں یعنی بیویوں کے ساتھ رہنے کے ذریعے مجاہدہ نفس کرنا۔ یہ 5 فوائد جو ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے احیاء العلوم میں بیان کیے۔ وہاں انہوں نے اور بڑا نکاح کے مسائل اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کچھ انشاءاللہ ہم بھی ذکر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے استفسار بھی فرمایا کرتے تھے۔ مثلا سفر میں جا رہے ہیں تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی جو تھی وہ بڑی نحیف سی تھی، کمزور سی تھی، چلتی کم تھی، سست تھی۔ سرکار علیہ السلام میرے قریب سے گزرے اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرس میں جو چھڑی تھی اس کی ہلکی سی ضرب سرکار علیہ السلام نے اونٹنی کو لگائی، فرماتے ہیں وہ تیز ہو گئی۔
اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ میری اونٹنی سرکار علیہ السلام کی اونٹنی سے سبقت نہ لے جائے. اور اس اسنا میں مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ تم نے نکاح کیا ہے؟ عرض کی کیا ہے. تو فرمایا کہ کنواری عورت کے ساتھ کیا ہے یا بیوہ کے ساتھ؟ عرض کیا بیوہ کے ساتھ. تو فرمایا کنواری کے ساتھ کیوں نہ کیا؟ تو عرض کی میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو مجھے تجربہ کار سنجیدہ سمجھدار بیوی کی ضرورت تھی کہ جو میرے بہن بھائیوں کی دیکھ ریکھ بھی اچھے طریقے سے کر سکے. حضور علیہ السلام نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا. قیام ہو گیا جناب. تو ہاں اس دوران حضور علیہ السلام نے پھر یہ اونٹنی کے بارے میں ٹھیک چل رہی ہے حضور اب تو کمال ہو گیا. فرمایا مجھے بیچو گے؟ عرض کی جو آپ کا حکم ہو. طے ہو گیا سودا کہ اتنے میں اونٹنی جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے خرید فرما لی. جب قیام ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور جتنے پیسے طے ہوئے تھے وہ عطا فرما دیے. حضرت جابر رخصت ہوئے تو سرکار نے پھر ان کو آواز دی اور حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ کریم کی عادت کیا ہے. کریم کریم ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اونٹنی بھی تمہاری ہے. سرکار اس طرح بھی دستگیری فرمایا کرتے، اس طرح بھی اپنے غلاموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. ایک ایسی روایت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کو امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ عکاہ بن بشر، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا عکاف تمہاری کوئی بیوی ہے، یعنی تم نے شادی کی ہے؟ عرض کی نہیں. فما باندھی؟ عرض کی نہیں. فرما تم تو مالدار ہو؟ عرض کی حضور بالکل میں مالدار ہوں. فرما تب تو تم شیطان کے بھائی ہو. اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہبوں میں شمار ہوتے. ہماری سنت تو نکاح کرنا ہے. تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کوارے ہیں اور گھٹیا ترین موت مرنے والے بھی وہ ہیں جو کوارے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ کوارے پن میں ہوس کی تسکین کے لیے جب غلط راہ کا استعمال ہوتا ہے اور ہوش ربا قتل میں اضافہ ہو چکا ہے، اس کیٹیگری کے اندر ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. وہ واقعات جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ آتے ہیں، ایسے نہ جانے کتنے سینکڑوں مرڈر ہیں جو نہا خانوں میں چھپے کے چھپے رہ جاتے ہیں. فرما کیا تم شیطان سے لڑتے ہو؟ شیطان کے پاس نیک آدمیوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں. غور سے سنیے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. شیطان دشمن ہے، کھلا دشمن، عدو مبین فرمایا گیا قرآن میں. تو فرمایا شیطان کے پاس ایک نیکوکار کہلانے والوں کے لیے بھی عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں. ہاں اگر وہ نیک لوگ شادی شدہ ہوں تو شیطان کے ہتھیار سے بچ جاتے ہیں، وہی لوگ پاکیزہ اور گندگی سے محفوظ ہوتے ہیں. عکاف نکاح کر لو ورنہ تذبذب کا شکار رہو گے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی میرا کسی سے نکاح فرما دیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کریمہ بنت کلثوم سے تمہارا نکاح کر دیا. ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان لعین جو ہے وہ نیکوکار سے نیکوکار کے لیے بھی جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ عورت کو استعمال کرتا ہے. آئیے اس بارے میں ایک حکایت سماعت کیجیے. بنی اسرائیل میں ایک بڑے عابد و زاہد آدمی تھا، بڑا عبادت میں مصروف رہتا تھا اور اس کی عبادت و ریاضت کا شہرہ علاقے بھر کے اندر عام تھا. اسی علاقے میں 3 سگے بھائی رہتے تھے. تو وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے دور دراز سفر پہ جانا ہے اور وہاں کچھ وقت ہمیں لگ جائے گا، تو ہماری ایک جوان بہن ہے، تو آپ سے بہتر پناہ گاہ ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتی. معاشرے کا ہمیں ڈر ہے، ساتھ اس کو لے جا نہیں سکتے، کسی اور کے ہاں چھوڑ نہیں سکتے. تو اس عابد نے معذت کر لی کہ کہیں میں اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں.
مگر انہوں نے مسلسل اصرار کیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، مہربانی کیجئے۔ تو وہ جو عابد تھا اس نے اس شرط پر ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا کہ میں اس کو اپنے پاس تو نہیں رکھوں گا، اپنے کسی قریبی کے گھر میں ٹھہرا دوں گا اور اس کے کھانے دانے کا بندوبست کرتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہو گیا، وہ اپنے عبادت خانے میں مصروف عبادت رہتا تھا۔ کھانے کے جو 2 وقت تھے وہ کھانا عبادت خانے کے دروازے پہ رکھ دیتا، اور دروازے پہ رکھ دیتا تو وہ عورت جو ہے اس وقت پر آ کر وہ وہاں سے کھانا اٹھا لے جاتی اور کھا لیتی۔ چند روز گزرے، کبھی کبھی شیطان نیکیوں کے عنوان پر بھی وہ باتیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ چند روز گزرے تو اس عبادت گزار شخص کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ عورت میری پاس ایز اے امانت ہے، تو وہ میرے معبد خانے کے دروازے سے آ کر کھانا لے کے جاتی ہے، تو اس آواجاوی کے بیچ میں اس کو کوئی گزند نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کسی بدقماش کے ہتھے نہ چڑھ جائے، تو میں خود ہی اس کے دروازے پر کھانا جو ہے وہ رکھایا کروں گا۔ چنانچہ یہ طے پا گیا کہ تمہیں گھر سے یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم پر کھانا جو ہے وہ تمہارے دروازے پہ رکھا جائے گا اور تم اسے اٹھا کر کھا لو۔ اس کو ابھی چند روز گزرے تھے تو اب جناب تیسرا خیال آ ٹپکا، اور وہ خیال اور تصور یہ تھا کہ اتنے دنوں سے اکیلی یہاں پر ہے تو تنہائی میں وحشت کا شکار ہوگی، تو اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ ہمارے جدید لفظوں میں بولے کہ نفسیاتی مریض نہ ہو جائے، کوئی ڈر خوف میں نہ ہو، اور کوئی حرج نہیں ہے، میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ اس سے بات کرنی ہے، اپنا تو وہ تصور ہی نہیں، اپنا وہ تصور ہوتا تو پہلے روز ہی اپنے پاس رکھ لیتے۔ لیجئے جناب تیسرا خیال جو تھا شیطان کی طرف سے دل میں آیا، اور پھر تیسرا آپ کہہ لیجئے کہ یہ تیسرا سٹیپ تھا اس کے وار کا۔ اب اٹھک بیٹھک شروع ہو گئی۔ اب اٹھک بیٹھک شروع ہوئی تو انجام وہ ہوا، وہ کام سرزد ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سبق ہے بڑے بڑوں کے لیے، یعنی ایسا عبادت گزار جو تنہائی کے اندر معبد خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے قراء حضرات کو چاہیے وہ اس معاملے پہ خصوصی توجہ کریں۔ مدارس دینیہ ہوں لڑکیوں کے، یا گھروں میں ٹیوشنیں پڑھانے کا سسٹم ہو، جو بیٹیوں کو داخل کرواتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور جو مدارس کی انتظامیہ ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ تعلیم بچیوں کو قرآن و حدیث کی ملنی چاہیے، شک نہیں ہے، بڑی ضروری ہے، لیکن تعلیم اسی طرز پر ان کو ملنی چاہیے، ان حدود و قیود میں رہ کر ملنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے حدود و قیود کا تعین فرما دیا ہے۔ اب بالغ حضرات ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ٹیوشن کا سسٹم ہوتا ہے، تو اب ایک ایک کر کے بہو بیٹیاں سب، اور پھر کیا ہے جناب 1 دن 2 دن 4 دن، پھر جو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر رواج ہے، بات چیت کا نظام شروع ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے فری ہونے لگ جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر معاذ اللہ پھر وہ سننے کو ملتا ہے جو نہیں کو ملنا چاہیے۔ اسی طریقہ کے ساتھ بولے پردے کی آڑ کے اندر اب غیر عورتوں کا جمگٹا ہے، اور پردے کی آڑ کے اندر روز مولانا صاحب پڑھائیں گے، روز مولانا صاحب پڑھائیں گے۔ بہتر انتظام کرنا چاہیے، یہ طریقہ فتنوں سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ حدیث شریف کے اندر لعنت فرمائی گئی اس بندے پر جو تہمت کی جگہ سے نہیں بچتا۔ بھئی آپ نیک ہیں، تاش والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی شہرت کیا ہوگی؟ آپ نیک ہیں، چرسیوں بھنگیوں میں روز آپ کی نشست و برخاست ہے تو آپ کا تعارف کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا آدمی اپنے دین کے دوست پر ہوتا ہے، اور دوست اس کے تعارف کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے دیکھ کر دوستی کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اگر نشست و برخاست موالیوں، چرسیوں، بھنگیوں، جواریوں، شرابیوں، زانیوں کے ساتھ ہوگی، اور پھر اوپر سے یہ کہہ دینا کہ میں تو جناب تاش کے اڈے پر بیٹھتا ہوں لیکن دلچسپی نہیں لیتا، شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہوں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شراب پیوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جوا کھیلنے لگ جاؤں گا؟ شاید وہ
آقا کریم علیہ السلام کے فرمان اقدس سے واقف نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اچھی صحبت کو عطر والے سے تشبیہ دی اور بری صحبت و سنگت کو بھٹی دھوکانے والے سے تشبیہ دی۔ فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت عطر والے کی طرح کہ یا تو اس سے عطر خریدے گا، وہ خریدے گا نہیں تو اس کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو تمہیں مفت میں آتی رہے گی۔ ایک بزرگ علیہ رحمت کو ان کا مرید پنکھا جھل رہا تھا اور کہا سیدی ایک بات تو بتائیے، یہ رحمتیں تو اللہ والوں پر برستی ہیں کیونکہ وہ ذکر فکر والے ہوتے ہیں، ان کا رجوع اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف ہوتا ہے، تو یہ پاس بیٹھنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ تو بزرگ مسکرا کے فرمان لگے بیٹا تم پنکھا کس کو جھل رہے ہو؟ کہا جی آپ کو۔ تو کہا یہ باقی بیٹھے جو ان کو بھی ہوا لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ کہا لگ رہی۔ کہا یہی عالم ہوتا ہے کہ رحمت نیکوں پہ برس رہی ہوتی ہے اور آزو بازو میں بیٹھے ہوئے بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہوا کرتے۔ اور فما برے بندے کی صحبت و مجالست جو ہے وہ بھٹی دھوکانے والے کی طرح ہے کہ بھٹی دھوکائی جا رہی ہے، جیسے لوہاروں کی بھٹی ہوتی ہے۔ اب تو بہت سارا بھٹیوں کا رواج کم ہو گیا، آگے دانے بھوننے والوں کی بھی بھٹیاں ہوتی تھی، ہم نے دیکھی ہیں بچپن کے اندر۔ تو وہ جب اس میں بھوسا ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں، تو فما یا تو اس کی چنگاریاں تیرے کپڑے جلا دیں گی اور کپڑا نہیں جلائیں گی تو بھٹی کا دھواں تمہیں نقصان اور تکلیف ضرور پہنچائے گا۔ فدا نثار ہوں رحمت عالم علیہ السلام پر۔ حضور خود فرماتے ہیں میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں کہ تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ واضح احکامات بھی دیے اور مثالیں دے دے کر بھی سمجھایا۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور اسی جو حدیث شریف میں مضمون بیان ہوا، اس مضمون کو حضرت میاں محمد بخش رحمت نے بیان کی، اس انداز پہ بیان کیا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے بلے آن ہزاراں، تے مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کچھ کچھ پئیے چنگاں پین ہزاراں۔ انشاءاللہ تعالی کل بھی ہم اس مضمون کو آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ اور ماں باپ کے لیے جو حکم دیا گیا ہے شادی کے معاملے میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے جو امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ فَمَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، جس کا بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَّبَهُ، اور اس کو ادب سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی وہ شادی کر دے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ رسموں میں مت پڑا جائے، اور رسموں میں پڑھ پڑھ کے اتنے بکھر چکے ہیں ہم لوگ کہ کچھ بھی نہیں بچتا، نقصان در نقصان در نقصان در نقصان ہے۔ ناک نہیں، ایک تو اس ناک کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بندے ناک کا کریں گے کیا، ناک کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اور ناک نہیں رہتی جناب، نہ پھر پلے کچھ رہتا ہے نہ بندے کے ناک رہتی ہے۔ ناک نہ رکھیے، اللہ رسول کے حکم کو پیش نظر ہم رکھیں گے تو پھر ناک ہی ناک رہ جائے گی۔ ہم اولیاء کرام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، حضور داتا صاحب کا دربار شریف جا کے دیکھ لیں۔ آج بھی مجھے علامہ اسد القادری رحمت یاد آ رہے ہیں، وہ ہند کے بہت بڑے ممتاز عالم اور حضور صدر الشریعہ کے مرید تھے، زلف و زنجیر کے رائٹر ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے زلف و زنجیر۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ میں جب لاہور آیا اور حضور پرنور فیض عالم گنج بخش داتا سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پہ حاضر ہوا تو خزاں کا موسم تھا، لیکن داتا حضور کے مزار گوہربار پر تازہ پھولوں کی کثرت و بہتات تھی۔ تو کہتے وہ منظر دیکھ کے مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور میرے فکر و خیال اس عروج پر پہنچ گئے کہ خزاں میں بھی جس کی چوکھٹ پر پھولوں کی کمی نہیں ہے، اندر کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درباروں پہ چراغ جلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم باوضو ان کی چوکھٹوں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں اکثر لوگ یہ ایسے گزرے ہیں کہ حضور سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک قمیص میں کئی سال گزار دیے، اس کے دھاگے ادڑے ہوئے تھے، لیکن دیکھ لیجئے جناب بہشتی دروازہ کھلتا ہے تو لوگ کیسے دیوانہ وار جاتے ہیں۔ الغرض سارے اولیاء کرام کو دیکھ لیں، بابا صاحب کے پاس ایک ہی چادر تھی، دن کو بچھا کے اس پہ نشست فرماتے تھے، رات کو اس کو اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے۔
کل ہم نے سنا نا حضور مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے ایک مینڈے کی کھال تھی، تو اس پہ چارہ ڈال کر اونٹنی کو کھلایا جاتا ہے، اور رات کو آرام کے لیے وہ عشائی بستر ہے اس کو بچھایا جاتا ہے۔ شانیں دیکھ لیجئے، نام آ جائے تو ادب سے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے ناک، یہ ہے اصل عزت، یہ ہے اصل ریپوٹیشن۔ ہم اصل عزت کو سمجھے کہ عزت کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ کل انشاءاللہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، منگنی کی رسومات جو موجودہ ہیں ان کا شرعی انداز کیا ہے، اور منگیتر جو ہوتا ہے یعنی منگنی کے بعد اس لڑکے لڑکی کی شرعی حیثیت، ان کی آپس میں گفتگو، ان کا میل ملاپ شریعت کے اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں، اور پھر سے اگلا چلتے چلتے ہم انشاءاللہ اگلے مضمون کی طرف بڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے جڑے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو شیئر کرنا مت بھولا کریں، جتنے لوگوں تک پیغام چلا جائے، کوئی ایک مسئلہ بھی سن لے، عمل کر لے، تو انشاءاللہ سب کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ مہران صاحب کا سوال ہے کہ حق مہر کے متعلق فرما دیں، کہا جاتا ہے کہ عورت ہاتھ لگا کر حق مہر کو واپس کر دے، اس بارے کیا حکم ہے؟ حق مہر کی مالکن عورت ہے، نہ عورت کے ماں باپ، نہ عورت کے سسرال، نہ عورت کا میاں، اس کی مالکن عورت ہے، وہ چاہے رکھے چاہے واپس کر دے۔ یہ جو رسم بن چکی ہے یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے، اس کو اناق بنا لیا گیا کہ اسی رکھیا ہی نہیں جناب، ساڑی تینے ہاتھ لا کے واپس کر دے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ باقی سارے لاگ شاگ پورے لیے جا رہے ہیں، اور ہنیم مریا اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے پیسے کو فرمایا ہے، اس معاملے کے اندر جناب انا اور چودراہٹ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی۔ مالکن اس کی عورت ہے، یہ رسم اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح میں رضامندی کے لیے مولوی صاحب کا لڑکی کے پاس جانا ضروری ہے، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی جناب، ہم منگنی اور اس کے بعد جائیں گے۔ مولوی کا جانا ضروری نہیں ہے، کم از کم اتنی بات آپ سن لیں، اس کا جو ولی ہوتا ہے وہ بھی جو قول قرار کے الفاظ گواہوں کی موجودگی میں لے سکتا ہے۔ حاجی انصر قاضی صاحب کا سوال، نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ صاحب اس کے لیے کل تک انتظار کرنا ہوگا آپ کو، انشاءاللہ نیت آج سے کر لیں، ثواب بھی ہوتا رہے گا۔ محمد رفیق صاحب کا سوال آیا جی کہ کیا روزے میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟ دیکھیے نکلوانے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، دانت نکالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بس افطاری کے بعد کر لیں تو اذیت سے بھی بچ جائیں گے۔ اب دانت نکلتے خون زیادہ نکل آئے، طبیعت خراب ہو جائے، مختلف عوامل ہوں، مانا کہ درد شدید ہوتی ہوگی تبھی یہ معاملہ ہوگا، تو بہرحال نکلوا لی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ راحیل قادری صاحب کا سوال ہے، جو لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں ان کے بارے کیا حکم ہے، اور عورتیں بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ مسجد میں نکاح کیسے ہونا چاہیے یہ بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد کے آداب خود بیان فرمائے ہیں، تو وہی غیر مرد غیر عورتوں کا جلسہ، اور چاہے وہ نکاح کے عنوان پر ہو اور وہ بھی بے پردگی ہو، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ نور آصف صاحب کا سوال ہے جی کہ کیا شادی سے ایک دن پہلے ولیمہ کر سکتے ہیں؟ تو کیسے کر سکتے ہیں جناب؟ ولیمہ سنت ہی شب زفاف کے بعد ہے۔ انشاءاللہ ولیمے کے بارے کے مسائل بھی ہم ذکر کریں گے۔ میں نے پہلے گزارش کی، یہ سلسلہ چھڑ گیا ہے، دیکھیے کتنے دن رہتا ہے، تو یہ ولیمہ نہیں ہے، دعوت ہے، کھانا پکا لیا کسی نے، اور ولیمے کے لیے کوئی 8-10 قسم کے کھانے ہونے بھی ضروری نہیں ہے۔ شب زفاف پہلی شب گزرنے کے بعد یا دوسری شب گزرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، پہلی شب گزرنے کے بعد بے شک تھوڑا سا کھانا پکا لے۔ حضور فرماتے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ محمد عامر اسد نقشبندی صاحب کا سوال ہے، میں نے ایک علامہ صاحب سے سنا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمل اگر لکھ دیے جاتے ہیں تو پھر نماز روزہ یہ سب کچھ پہلے سے ہماری قسمت میں لکھا گیا، اور اگر یہ جو عبادت نہیں کرتا وہ گناہگار کیسا ہوا، اس پہ روشنی ڈالے۔ پہلی بات تو یہ کہ رزق لکھا جاتا ہے، زندگی لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، یہ بھی ہے کہ نیک بخت ہے کہ بد بخت ہے۔
اب سمجھنا یہ ہے، یہ دیکھیں تقدیر بھی ایک اہم موضوع ہے، کس موضوع کی طرف جائیں ہم، اور یعنی بڑے موضوعات ہیں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ مثلا میں آج آپ سے مخاطب ہوں بدھ کے روز 5 رمضان المبارک، چھٹی شب آ گئی، تو میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے جانتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے 5 رمضان المبارک کو اپنی مرضی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے گا، اپنی مرضی کے ساتھ اتنی بار دروشی پڑھے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، علم میں تھا بھی، علم ازلی ہے اس کا۔ تو لہٰذا اس علم کے جو بندے نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو لکھا ہے بندے نے اس کے تحت، لکھا تو زندگی موت ہے، رزق لکھا ہوا ہے، باقی رہ گئے اعمال و افعال، تو وہ اللہ نے بندے کو اس کی قوت دی ہوئی ہے کہ وہ خیر میں اس قوت کو استعمال کرتا ہے یا شر میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی لکھ دی گئی تھی تو کرے گا، معاذ اللہ گناہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ گناہ کرے گا، کرنا ہے اس نے، ہم لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے علم میں ازل سے ہے کہ فلاں بندے نے اپنے اختیار کے ساتھ یہ گناہ کرنا ہے، اپنے اختیار مرضی کے ساتھ یہ نیکی کرنی، اس کے علم میں پہلے سے تھا، تو وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ جو لکھ دیا گیا ہم اس کو ایک یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لکھ دیا گیا اور ہم وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم کر رہے، کریں گے، کرتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، تو وہ لکھا ہوا ہے۔ جناب سوالات مکمل ہو گئے۔ محمود قادری صاحب نظر آ رہے ہیں جی، خوش آمدید۔ زاہد بھائی فیصل آباد سے جی خوش آمدید۔ راشد علی نظر آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اصغر قادری صاحب ہیں، حضرت قبلہ سید ابرار شاہ صاحب ہیں جی ماشاءاللہ۔ ہمارے بڑے ہی پیارے ثنا خاں، ہمارے پیر بھائی مولانا غلام مرزا رضوی صاحب نظر آ رہے ہیں، خوش آمدید۔ رمضان ملک صاحب ہیں جی، حافظ اویس قادری صاحب ہیں، نور آصف صاحب ہیں، بلال مصطفی صاحب جناب۔ رانا قادر جویہ صاحب نے طبیعت بارے لکھا، مالک آپ کو شفا دے۔ میمون اتاری ہیں جنڈا والا سے، خوش آمدید۔ ہاں صاحب النالین جناب دعا کا کہہ رہے ہیں جی، مالک کریم سلامت رکھے، خوش رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ اشتیاق عمر صاحب ماشاءاللہ، خوش آمدید جناب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہاں صاحبزادہ محمد معصوم صاحب ڈجکوٹ سے جی تشریف لائے آج بھی ہمارے سلسلے میں جی، خوش آمدید۔ شیخ جہاں زیب نقشبندی صاحب جی اہلا و سہلا، اہلا و سہلا۔ کاشف فاروق صاحب خوش آمدید۔ محبوب مغل صاحب ہیں جی ڈجکوٹ سے، خوش آمدید آپ کو بھی۔ عرفان صاحب ہیں جی، پھر علی رضا صاحب کی زیارت ہو رہی ہے۔ بلال حبیب صاحب جی خوش آمدید جناب کو بھی۔ میمون بھائی سلام لکھا جی، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ تو کل والی گفتگو کے لیے بھی ابھی سے نیت کر لیجئے۔ راہل صاحب نے سلام لکھا ہے جی، ہاں نکاح کے لیے دعا جی، مالک کریم جی کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ محمد اسلم زاہد سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو خوش و خرم رکھے۔ ملک محسن کبیر صاحب جی دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، مالک خوش رکھے جی، آپ کو سلامت رکھے جناب، آباد رکھے۔ سب حضرات کو مالک کریم دین دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ حافظ مہران صاحب نظر آ رہے ہیں جی، خوش آمدید۔ سب حضرات کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ اور انشاءاللہ کل ہم 10:15 بجے اسی سلسلے کے دوسرا حصہ جو ہے، ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق صاحب نظر آ رہے ہیں جی جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ عبدالستار اتاری قادری صاحب ہیں گڑھ سے جناب، خوش آمدید۔ شبیر نیازی صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب جی مال خوش رکھے جناب کو جی۔ سیفی ساؤنڈ والے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرفان صاحب سلام فرما رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالو خوش رکھے جی، آپ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ ملک تنویر صاحب نظر آ رہے ہیں جی، اہلا و سہلا۔ 5 روزے گزر گئے جناب، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، تراویح نہ چھوڑیے،
روزے رکھتے رہیے، تلاوت قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن جو ہے اس کی برکات کو حاصل کرتے رہیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ میرے مولا، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے بالخصوص نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، مخدومہ کائنات کا صدقہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما، جن کی بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھروں کو چلی گئیں سب کو اپنے گھروں میں سکھ چین نصیب فرما، جن کے گھروں میں ناچاقیاں ہیں محبوب کا صدقہ دور فرما دے، ماہ رمضان کی برکات عطا فرما، غفلتوں سے بچا، بندگی کی توفیق دے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافی فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علامہ محمد شفیق صاحب جی، ہمارے ممتاز عالم دین ہیں، اہلا و سہلا جناب، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ غلام رسول صاحب آئے ہیں جی، خوش آمدید جناب۔ ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں جی، دعا میں شامل ہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ سب کو آباد رکھے، انشاءاللہ کل ملیں گے جی پھر۔